میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس سلسلے کے لیے، جس مقصد کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن احتجاج کر رہے تھے، سڑکوں سے لے کے نیشنل اسمبلی اور سینٹ پاکستان تک، کہ ہمیں انڈس پہ، سندھو پہ نیا نہریں منظور نہیں ہیں، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کل میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب سے مل چکا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور مسلم لیگ کے رہنما کے دستخط موجود ہے، اور یہ بات طے ہو چکا ہے۔ یہ وفاقی حکومت کا، حکومت پاکستان کا پالیسی ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی نیا کنال نہیں بنے گا۔ یہ جمہوری جدوجہد کی، پرامن جدوجہد کی کامیابی ہے۔ یہ آپ کا کامیابی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہوتا، یہ ممکن نہیں ہوتا اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے میدان میں نہیں ہوتے۔ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ کل طے کیا ہوا کہ federal government has decided that no new canals will be built without mutual understanding from the Council of Common Interest۔ مطلب وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا کہ نیا کنال آپ کی مرضی کے بغیر بنے، مگر آج ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، کہ آپ کے جذبات کو دیکھ کے، آپ کے اعتراضات کو سن کے اب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جو اکثریتی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، دونوں نے یہ طے کر چکے ہیں کہ کوئی نیا کنال آپ کی مرضی کے بغیر نہیں بنے گا۔ It has been decided that the government of Pakistan will not move forward until consensus is reached among all provinces۔ مطلب تمام صوبے کو ماننا پڑے گا ورنہ کنال نہیں بنے گا۔ اس میں یہ بھی وزیر اعظم صاحب اور ان کی حکومت نے یہ مان چکے ہیں کہ یہ آپ تمام صوبائی حکومتوں سے رابطہ کر کے کنسنسس بنا کے جو پاکستان میں زرعی شعبے میں مسئلے ہیں، پانی کا کمی ہے، ان مسائل حل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم مل کے محنت کریں گے۔ اس معاہدہ میں وزیر اعظم صاحب نے اور وفاقی حکومت نے
بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ پانی کے حقوق کے مطابق تمام صوبے کے جو حق ہے وہ واٹر ایکارڈ 1991 میں اور واٹر پالیسی 2018 میں کنسنسس موجود ہے. تو نہ واٹر ایکارڈ کا خلاف ورزی کیا جائے گا، نہ آپ کا یہ کنال بنے گا. آخر میں اسلامیہ میں لکھا ہے کہ water is one of the most precious commodities and the makers of the Constitution recognize this, mandating all water disputes to be resolved amicably through consensus, and concerns of any province shall be addressed through due diligence amongst all stakeholders. آخری اور سب سے اہم بات، وفاقی حکومت یہ مان چکے ہیں اور ہمارے معاہدہ میں جو آخری پیراگراف ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ a meeting of the Council of Common Interest shall be convened immediately wherein the Pakistan People's Party and Muslim League Nawaz representatives shall endorse the above mentioned federal government policy, and any such proposal will be sent back to the relevant ministry in order to develop consensus. مطلب کہ Council of Common Interest جو آپ کا آئینی حق ہے، اس فورم کو 9-10 مہینے نہیں بلایا گیا، وہ میٹنگ بلایا جائے گا اور اس میٹنگ میں آپ کا نمائندہ بیٹھا ہوگا. جو ہم نے پہلے سے سندھ حکومت نے جولائی سے جو اعتراضات بھیجے ہیں کہ پانی کے حوالے سے جو آپ نے اس منصوبے کے لیے پانی کا ارسا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اس کا ہمارا اعتراض کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں موجود ہے. وزیر اعظم صاحب، مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کہ یہ بات طے ہو چکا ہے کہ جو منصوبے پہ اتفاق رائے نہیں ہے ان منصوبے کو واپس بھیجا جائے گا، ختم کیا جائے گا جب تک آپ کی اجازت نہ ہو، باہمی رضامندی نہ ہو اور اتفاق رائے نہ ہو. یہ میٹنگ اب انشاءاللہ تعالی آج وفاقی حکومت نے سی سی آئی کی اجلاس کی نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے اور 2 تاریخ کو 2 مئی کو انشاءاللہ تعالی آپ کی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی اجلاس ہوگا اور اس مسئلہ کو ہم انشاءاللہ تعالی ختم کر دیں گے. ساتھیوں، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم سندھو کو بچائیں گے. ہم نے کہا تھا کہ ہم نکلے ہیں سندھو کو بچانے کے لیے اور ان خدشات سے، ان خطرات سے ہم نے تو بچا دیا ہے. یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ سندھ کا کامیابی ہے، یہ پاکستان کا کامیابی ہے. مگر ساتھ ساتھ آپ کا سندھو پہ ایک اور حملہ ہوا ہے. اس دفعہ بھارت کی طرف سے سندھو پہ حملہ ہوا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کا واقعہ تھا. ہم سب نے اس دہشت گردی کا واقعہ کا مذمت کی. ہم نے کہا کہ دہشت گردی کے متاثر تو پاکستان بھی ہے، دہشت گردی کا مقابلہ بھی پاکستان کے عوام کر رہے ہیں، تو ہم اتنا ہی مذمت کرتے ہیں جو دہشت گردی کا واقعہ مقبوضہ کشمیر میں
ہوا، مگر بھارت نے پاکستان پہ الزام لگایا ہے. بھارت نے اپنا کمزوریاں چھپانے کے لیے، اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے مودی نے پاکستان کو جھوٹے الزامات پاکستان پہ لگائے ہیں کہ یہ اس دہشت گردی کے واقعہ کے پیچھے ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ ان کا یک طرفہ فیصلہ ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، جو معاہدہ ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان، جس کے تحت بھارت یہ مان چکا کہ سندھو آپ کا ہے، سندھو پاکستان کا ہے. مودی نے اور ان کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ اب وہ یہ معاہدہ نہیں مانتے. اور میں سکھر میں اسی سندھو دریا کے ساتھ کھڑے ہو کے بھارت کو کہنا چاہوں گا کہ سندھو ہمارا ہے اور سندھو ہمارا رہے گا. یا اس دریا سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا. ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک دن تو اٹھ جائے اور یہ فیصلہ کرے کہ آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتے ہیں. نہ بین الاقوامی سطح پہ یہ مانا جائے گا، نہ پاکستان کے عوام یہ مانیں گے، اور آپ کے اپنے بھارت کے عوام بھی یہ ظلم ہمارا سندھو کے خلاف برداشت نہیں کریں گے. اسی سندھو نہر کی وجہ سے، اسی دریا کی وجہ سے ہمارے ہاں ہزاروں سال سے ہمارا انڈس ویلی سیولائزیشن کی بنیاد رکھی. مودی جہاں بھی جاتا ہے وہ آپ کی انڈس ویلی سیولائزیشن کا ذکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم ہزاروں سال کی اس سیولائزیشن کے وارث ہیں. اس سیولائزیشن تو پاکستان میں ہمارے لارکانوں میں موہنجو دارو اس کا نشانی ہے. ہم اس کا وارث ہے، ہم اس دریا کے وارث ہے، محافظ ہے، اور اس کا تحفظ کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے پاکستان کے شہروں میں، گلیوں میں، ایوانوں میں ہمارا سندھو کے آواز اٹھائے اور وفاقی حکومت کو قائل کیا کہ وہ نیا نہریں نہیں بنائیں گے، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم جدوجہد کریں گے. بھارت بڑے تعداد میں پاپولیشن کے حساب سے ان کا زیادہ تعداد ہو، لیکن پاکستان کے عوام بہادر لوگ ہیں، غیور لوگ ہیں. ہم آپ کے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، پاکستان میں آپ کا مقابلہ کریں گے. ہمارا بارڈرز پہ ہمارا افواج آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہر پاکستانی ہمارا سندھو کا سفیر بن کے دنیا تک یہ پیغام بھیجے گے، دنیا بھر میں یہ پیغام بھیجیں گے کہ سندھو پہ ڈاکہ نامنظور، سندھو پہ ڈاکہ، سندھو پہ ڈاکہ، سندھو پہ ڈاکہ. میں آپ سے، پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ دریا ہم سب کا ہے، پورے پاکستان کا ہے، اور اس وقت ہمارا دشمن، ہمارا ہمسایہ ملک کی مالی آنکھ ہمارا دریا کی طرف دیکھ رہا ہے. پورا پاکستان کو ایک ہو کر ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. چاروں صوبوں، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چاروں صوبوں چار بھائی کی طرح ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ چار بھائی ساتھ مل کر مودی کو منہ توڑ جواب دیں گے.
ہمارا جدوجہد جاری رہے گا جب تک بھارت یہ فیصلہ واپس نہیں لیتے. اور میں ایک بار پھر وزیر اعظم صاحب کو یہ یقین دہانی دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ہر پالیسی میں ہمارا سوچ ایک نہیں ہوں گے، لیکن جہاں تک یہ بھارت کے انڈس کے بارے میں فیصلہ ہے، جہاں تک یہ بھارت کا پاکستان کے طرف ارادے ہیں، ہم وزیر اعظم صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور اس مشکل وقت میں انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے آواز بنیں گے، ہم وفاق کے آواز بنیں گے، اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کا حق پہ ڈاکہ مارا جائے. آپ کی کوششوں کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد کی وجہ سے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جدوجہد کی وجہ سے جو متنازع ڈیمز کے منصوبے تھے ان کو آپ نے دفن کروایا. جو یک طرفہ آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں، آپ کی پرامن اور جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں آپ نے یک طرفہ کنالز کا فیصلہ بھی دفن کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالی اگر اب ہم مل کے جدوجہد کرتے ہیں تو ہم مودی کا یہ جو سندھو کے بارے میں اور انڈس کے بارے میں کوششیں ہیں، ان کے تمام کوششوں کو ہم ناکام کروائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی فرسٹ میں سیکنڈ میں سی ایم صاحب فرسٹ میں یا سیکنڈ میں پہ ہمارا میرپور خاص کا جلسہ ہے؟ فرسٹ مئی کو، پہلا مئی کو، فرسٹ مئی کو پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ میرپور خاص میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور 2 مئی کو آپ کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوگا، اور یہ آپ کے شکایات، آپ کے اعتراضات سارے کے سارے ان کے حل نکالے جائیں گے. اور یہ منصوبہ اب آگے نہیں بڑھ سکتا پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے اجازت کے بغیر. جیے بھٹو، جیے عوام، پاکستان کھپے.